ایاز صاحب یہ تو پھر لمحہ فکری ہے. ہم نے سیاسی بحران کی تو بات کی, اب حل کی طرف ہم جاتے ہیں. خان صاحب تو کہتے ہیں حل صرف انتخابات میں, اور آج انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ مارچ اپریل میں انتخابات ہو جائیں گے. کتنے امکانات ہیں اس کے؟ ایک تو کوئی عجیب تشریحات اس ملک میں ہو رہی ہیں, اور جو آج کل ایک مکتبہ فکر کی طرف سے تشریح آ رہی ہے, جمہوریت کی بات کریں گے, 22 کروڑ عوام, 22 کروڑ عوام, لیکن عوام کی رائے کی طرف جائیں تو وہ کان کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کے پاس نہ حکمرانی ہے. بھائی عوام کس لیے؟ جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ رائے کون دیتا ہے؟ جمہور. مطلب آپ ہر الیکشن برطانیہ امریکہ سے پہلے آپ یہ عوام سے پوچھتے ہیں, ہاں بھائی ووٹ تو آپ دیں گے لیکن آپ پہلے بتا تو دیں نا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. بھائی عوام کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ اپنی رائے دیتا ہے. یہاں پہ آپ نے جیسے بھی ہے, میں بار بار اپریل کا ذکر نہیں کرنا, ہوا خراب ہو گیا, آپ نے حالات کو یہاں تک آپ لے آئے ہیں, ٹھیک, اب اس سے نکلنا کیسے؟ آپ نے کوئی ساؤتھ کوریا سے کوئی ڈکٹیٹر لانا ہے, کسی اور ملک سے کوئی جرنیل لانا ہے, اب کسی نیو یارک کا اکانومسٹ آپ نے لانا ہے, آپ نے عوام کے پاس جانا ہے, کوئی آپ رائے دیں, دیکھیں پھر عوام کی رائے کیا ہے, کس کو وہ آگے لاتے ہیں, اور سر تسلیم ہم کریں. آپ پھر اس کا یہ نہیں کریں گے. آج آپ کئی جو ہیں اس مکتبہ فکر کے لوگ, ان کے اعصاب پہ, ذہنوں پہ ایک شخص چڑھا ہوا ہے, عمران خان. گفتگو شروع کرتے ہیں عمران خان سے, اختتام عمران خان پہ کرتے ہیں. ہم اتنا ان کا نام نہیں سننا چاہتے جتنا ان کے ذہنوں پہ, اعصاب پہ یہ بیٹھا سوار ہوا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ آ جائے گا تو یہ کر دے گا, جیت جائے گا, فلانا کر. اور جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں, 48 سے لے کے آگے تک جب بھی کوئی جمہوری اظہار ہوا ہم نے اسے سپریس کیا. 54 میں انتخاب ہوئے بنگال میں, جگتو فرنٹ جیتی, ہمیں وہ قبول نہیں تھا, ہم نے اس کو ہٹا دیا, اور وہاں سے پھر وہ چیزیں شروع ہوئیں. 70 کا انتخاب ہوا, پہلا جنرل الیکشن, ہمیں قبول نہیں تھا اس کا, اور ہم نے پھر ایسٹ پاکستان جو اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ وہ کیا جو تاریخ. اور آج اور تو کچھ ہو نہیں رہا. جنرل باجوہ صاحب کی وہ تقریر ہے, آپ تاریخ کو ری رائٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی ایسے ہو گیا. اور جن ہندوستانیوں کا آپ نام لینا پسند نہیں کرتے, تو سیم مینک شاہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتا کہ ہم بڑی بہادری سے لڑے تھے, بڑی دلیری سے لڑے تھے. مطلب یہ عجیب بات ہے کہ آپ ایسے کر رہے ہیں. بھائی عوام کو پاس جاؤ, ان کی جو رائے ہے, ٹھیک ہے, ایکسپیریمنٹ نہیں چلے گا تو پھر آگے سے الیکشن بحران کا سامنا ہے, تو اس کا حل ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے, ان کی پیش گوئی ہے کہ مارچ اپریل تک انتخابات ہو جائیں گے. درست ہے ان کی یہ پیش گوئی؟ دیکھیں مریم, الیکشن میں جانا جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے, اور میں بھی یہاں پر آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے, جب معیشت کی یہ صورتحال ہو, جب حکومت ڈگمگا رہی ہو, تو چلے جانا چاہیے. میں اسی لیے حوالہ دیتا ہوں نا کہ وہ جو 11 اپریل کی گردان ہمارے یہاں ہوتی ہے, کہ اس سے پہلے سب کو پتہ ہے حالات کیا تھے. کشتی ڈاواڈول تھی, اور کہا بھی گیا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, میں لوگوں سے رجوع کروں گا. بھئی آپ لوگوں سے رجوع کر لیتے, آپ نے تو فیس نہیں کی عدم اعتماد. آپ تو رات تقریر کر رہے تھے کہ میں تو کھلاڑی ہوں, میں فیس کرتا ہوں. اگلے دن آپ نے فیس بھی نہیں کیا, آپ نے اسی اسمبلی کو توڑ دیا. تو بات یہ کہ ہمارے ہاں, اور یہی اس گورنمنٹ کا ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس کرائسس سے ہم دو چار ہیں, ایک حل اس میں انتخابات ہے. اور انتخابات بھی کیسے؟ جس انتخابات میں میں جیتوں گا وہ مجھے قبول ہے, جس میں آپ جیتیں گی وہ مجھے قبول نہیں ہے. لیکن انتخابات کب تک؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے نا مارچ اپریل کی, میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا, چونکہ یہی بات انہوں نے اکتوبر کے لیے بھی کی تھی, یہی نومبر کے لیے بھی کی تھی, دسمبر کے لیے بھی کی تھی. اب کرتے کرتے وہیں پہنچ گئے نا. بھائی سیاپا جو ڈالا ہوا تھا تو وہاں آ گئے. اور یہ میں بات, جب میں نے مارچ اپریل کی بات, میں تو بتا دیتا ہوں میں نے کس تناظر میں کی تھی, اسی پہ پریزیڈنٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی وہ اسی پہ چل رہی تھی کہ 2-3 ماہ آپ چھوڑ دیں, 2-3 ماہ ان سے چھڑوا لیں گے, تو یہ مارچ اپریل الیکشن نہیں ہوگا. یہ مارچ اپریل میں اسمبلیاں توڑ کے آگے نگران گورنمنٹ بنے گی تاکہ آگے کی طرف پیش رفت ہو. اور جب آپ الیکشن مانگ رہے ہیں, اور بھئی آپ اپنی پارٹی سے تو پوچھ لیں نا, آپ کی پارٹی وہ جو 66% کی گردان ہے, وہ 66% کے نمائندوں سے پوچھ لیں, وہ نہیں آپ کے ساتھ کھڑے. کل یہاں یہ جو بات کہی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا کل بیان ہمارے چلتا رہا نا کہ دشمن سن لے
کہ ہماری حکومت نہیں جائے گی، وہ حکومتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کون سے الیکشن کی آپ بات کر رہے ہو، کہاں لڑنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ تو رہے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مارچ اپریل میں عام انتخابات ہوں گے، یہ پیش گوئی کر رہے ہیں. کس ضمن میں وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ کہ بیک ڈور کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیے جنوری بھی آ رہا ہے، اب دسمبر ختم ہو رہا ہے، جنوری آئے گا، فروری آئے گا، مارچ آئے گا، اپریل آئے گا، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کب الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. اس کے لیے جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس قسم کی ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ تو الیکشن کو جتنا پیچھے کھینچ سکتی ہے کھینچے گی، اور وہ انڈیا بھی یہی دے رہے ہیں. تو ایک طرح کا یہ ایک تنازع ہے جس میں پرابلم یہ ہوتی ہے پارلیمانی نظام حکومت میں کہ اس قسم کی غیر یقینی صورتحال میں یا تو آپ خود عوام کے پاس چلے جائیں یا پھر ادارے آ جاتے ہیں. اچھا، ان کا کردار بڑھ جاتا ہے. دیکھیں جب آپ جھگڑا کریں گے سیاست کے اندر، اگر سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے اور ان کی پولیٹکس صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے مخالف کو ختم کرنا ہے. اب آپ پریس کانفرنسیں سنیں نا، ٹیلی ویژن کی پہ چل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو دیکھنا پڑتا ہی ہے کہ بات کرنی ہوتی ہے. تو وہ موضوع صرف ایک ہی ہے کہ میں مظلوم ہوں اور میرا مخالف ظالم ہے، اس ظالم کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو پالیٹکس میں اگر مظلوم اور ظالم کا کانسیپٹ ہے تو جمہوریت نہیں چلا کرتی. تو میری آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں جمہوریت کو بچانا ہے تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اس کے لیے ایک ٹائم آپ سیٹل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضد کہ نہیں الیکشن تو ٹرم میں پوری ہوں گی اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو یہ جو ضد ہے پالیٹکس میں، جمہوری پالیٹکس میں ضد جو ہے وہ جمہوری اسپرٹ کی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. لہٰذا ہم خود ایسی سچویشن کر رہے ہیں کہ جھگڑے پیدا ہوں، ہم سے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور پھر کوئی اور آ کے مسئلوں کو حل کرائے گا، اور الٹیمیٹلی یہ فیصلہ یہ ان دونوں سے نہیں ہوگا، کوئی تیسرا آئے گا حل کروانے کے لیے. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مارچ اپریل تک الیکشن ممکن ہے؟ خان صاحب جیسا کہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ خان صاحب کا بیان میں نے خود نہیں سنا، پتہ نہیں اس کا سیاق و سباق کیا ہے. خان صاحب ہو سکتا ہے صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اس صوبائی اسمبلیاں جس طرح اول تو تحلیل بہت مشکل سے ہوگی، اور اگر ہو بھی جاتی تو پھر جس طرح پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ ہم صرف صوبائی اسمبلیوں کا انتخابات کروائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے عام انتخابات کا یہ بیان ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کا قومی الیکشن کی بات کر رہے تھے. لیکن ایک بات تو طے ہے مریم، اچھا، لیکن اس حوالے سے پھر میرا موقف یہ ہے کہ ایک بات طے ہے کہ خان صاحب جو بھی تاریخ دیں گے یا جو بھی ان کا مطالبہ ہوگا وہ پورا ہونے والا نہیں ہے. الیکشن خان صاحب کے کہنے پہ یا ان کے خواہش کے مطابق پر نہیں ہو سکتے. اس کی وجوہات کئی ہے، لیکن خان صاحب بظاہر جو اس وقت اگر ہم مختصراً بات کریں تو وقت کے خلاف وہ چل رہے ہیں، وہ سٹیٹس کو کے خلاف چل رہے ہیں. اور جو اس وقت تو جو پاکستان کے جو اصل حکمران ہے یا اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے اور باغ دور ان کے اشاروں سے ہلتی ہے، وہ کبھی بھی عمران خان صاحب کا کوئی بھی مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کل اگر وقت بدل جائے اور پھر ہواؤں کے رخ تبدیل ہو جائے اور خان صاحب کی کوئی شنوائی ہو جائے تو ہو جائے. اس وقت میرے خیال میں خان صاحب کے لیے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے کہنے پر تو الیکشن نہیں ہونے والے.